بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صادق ٹی وی کے نورانی قاعدہ سبق نمبر 14 میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کا سبق ہمارا حرکات کے بارے میں ہے۔ پہلے ہم نے مفردات پڑھے، پھر مرکبات اور پھر مقطعات، اور آج حرکات۔ روزانہ کے معمول کے مطابق بچوں کو ہم نے روزانہ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی سکھانا ہے، یہ بھی ان سے پڑھوانا ہے۔ آج کا سبق جو ہمارا ہے حرکات کے بارے میں، یہ جس طریقے اور انداز سے ہم پڑھیں گے، میں گارنٹی اور 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے بچوں کو سمجھایا تو کبھی بھی وہ انشاءاللہ پڑھائی میں پیچھے نہیں رہیں گے۔ بہت ہی بہتر اور آسان انداز میں بچوں کو سمجھایا جا سکتا ہے، صرف تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے اور توجہ کی ضرورت ہے۔ تو آج کا سبق ہمارا ہے حرکات۔ میں نے پہلے سے لکھ دیا تاکہ وقت کی کمی جو ہے وہ پیش آتی ہے۔ حرکات یہ ہمارا عنوان ہے، سبق کا عنوان ہے حرکات۔ سبق کا مقصد کیا ہے؟ نمبر 1، حرکات کی پہچان، یعنی زبر زیر پیش کی پہچان، اور دوسرے نمبر پر متحرک حرف پڑھنے کا طریقہ۔ ہم دوسرا نمبر کل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آج بات کریں گے حرکات کی پہچان پر۔ حرکات کی پہچان پر جب ہم بات کریں گے تو اس کا خلاصہ 4 چیزوں میں نکلتا ہوگا۔ کتنے میں؟ 4 چیزوں میں، تو اس کا بھی ہم دھیان رکھیں۔ اب جب ہم بچوں کو حرکات سمجھائیں گے تو سب سے پہلے ہم بورڈ پر ایک لکیر بنا لیں گے، اسی طرح کی لکیر بنا لیں گے۔ دیکھو یہ سیدھی لائن بنا دیں گے، اور سیدھی لائن لگانے کے بعد اس پر ایک ترچی، اسی طرح یہ ترچی لائن بنا دیں گے۔ اب بچوں سے کہیں گے، بچوں میں نے یہاں پہ ایک ترچی لائن کھینچی ہے، اس کو بولتے ہیں زبر، اس کا نام ہے زبر۔ اب اس طرح آپ نے اپنی زبان سے کئی مرتبہ دہرانا ہے کہ میں نے اس لائن کے اوپر ایک ترچی لائن کھینچی ہے، اس کا نام ہے زبر۔ کیا نام ہے بچوں؟ زبر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ زبر۔ اس کا نام کیا ہے؟ زبر۔ اسی طرح خوب جو ہے اس سے ایک دو سے پوچھ لینا کہ بھائی میں نے جو اوپر لائن کھینچی ہے اس کا نام کیا ہے؟ زبر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ زبر۔ اسی طرح یہ کہاں پہ ہے؟ بچے بتائیں گے کہ یہ لائن کے اوپر ہے، لکیر کے اوپر ہے۔ کہاں پہ ہے؟ لکیر کے اوپر ہے، لائن کے اوپر ہے۔ اسی طرح جب یہ بالکل پکا ہو جائے کہ زبر کا نام بھی آ گیا اور جگہ بھی معلوم ہو گئی اور اس کی پہچان بھی ہو گئی، تو آپ نے اس کے برابر میں پھر دوسری لائن لگا دینی ہے۔ کوشش کریں کہ رنگ مختلف ہو، تو پھر دوسری لائن لگا کے اس کے نیچے ایک ترچی لائن، پھر جب اس کی نیچے میں ترچی لائن لگا دی، پھر بچوں سے پوچھنا ہے کہ دیکھو میں نے بچوں ابھی میں نے ایک دوسری لائن کھینچی ہے، اس کے نیچے میں نے یہ اس طرح ترچی لائن لگائی ہے، اس کو بولتے ہیں زیر۔ اس کو بولتے ہیں زیر۔ اس کا کیا نام ہے؟ زیر۔ اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ زیر۔ یہ کہاں پہ ہے؟ لائن کے نیچے، لکیر کے نیچے۔ یہ کہاں پہ ہے؟ لکیر کے نیچے۔ جب آپ کو پتہ چلا 2 3 دفعہ 4 دفعہ اس طرح مختلف انداز سے آپ نے بچوں سے پوچھا، یا آپ کا ایک ہی بچہ ہے اس سے پوچھا، تو اس نے بتایا کہ بھائی زیر ہے اور یہ لکیر کے نیچے ہے، اس کو جگہ بھی معلوم ہو گئی، نام بھی معلوم ہو گیا، پہچان ہو گئی، تو پھر اسی طرح تیسری لائن آپ نے کھینچنی ہے اور پھر اس کے اوپر پیش لکھ دینا ہے، اور پھر بچوں سے کہنا ہے کہ دیکھو میں نے ایک اور لائن بنائی، اس کے اوپر ایک گول مڑا ہوا یہ لکھا، اس کو بولتے ہیں پیش۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ پیش۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ پیش۔ اس طرح کئی بچے، اس کا کیا نام ہے؟ پیش۔ یہ کہاں پہ ہے؟ یہ اوپر، لائن کے اوپر۔ تو جب یہ تینوں کی جگہ، نام اور جو ہے پہچان ہو گئی، تو آپ نے بچوں سے کہنا ہے کہ دیکھو بچوں زبر ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، زبر ہمیشہ اوپر ہوتا ہے اور زیر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے، اور پیش اسی طرح اوپر کو مڑا ہوا اوپر ہوتا ہے۔ اب جب آپ نے یہ پہچان کرا دی تو آپ نے کوئی بھی ایک حرف اس کو جو ہے دوسری جگہ پہ لکھ کے، جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہے با، با پر میں نے زبر لگا دیا، زیر لگا دیا، پیش لگا دیا، تو اس کو اس طرح لکھ کے، اب آپ نے صرف پڑھانا تو نہیں ہے، ابھی پہلے آپ نے سمجھانا ہے کہ بھائی اس کو متحرک حروف کہتے ہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ متحرک حروف۔ یہ متحرک حروف ہے۔ یہ کیا ہے؟ متحرک حروف، یعنی جہاں پہ جس حرف پر بھی زبر زیر پیش ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ متحرک حرف، اور زیادہ ہو تو متحرک حروف۔ اس طرح بچوں سے یہ کہلوانا ہے، یہ سکھانا ہے کہ بچوں کو پہچان ہو جائے۔
اچھا، حرکات کی پہچان کا خلاصہ 4 چیزوں کی طرف نکلتا ہے، 4 چیزوں کی طرف جو آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہے کہ زبر زیر پیش ہر ایک شکل کی پہچان۔ بچے کو آپ نے حرکات کی پہچان میں ہر ایک حرکت کی پہچان کرانی ہے کہ یہ زبر ہے، یہ زیر ہے، یہ پیش ہے۔ یہ پہلے کہ یہ زبر زیر پیش ہر ایک شکل کی پہچان، کہ زبر اس طرح ہوتا ہے، حرف کے اوپر ہوتا ہے، زیر نیچے ہوتا ہے، حرف کے نیچے ہوتا ہے، پیش اوپر کو مڑا ہوا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر تینوں حرکات کی جگہ یاد کرائیں۔ زبر زیر پیش کی پہچان ہوئی، اس کے نام یاد آ گئے، اب ان تینوں حرکات کی جگہ یاد کرائیں کہ زبر ہمیشہ اوپر حرف کے اوپر، زیر ہمیشہ حرف کے نیچے، اور پیش ہمیشہ حرف کے اوپر۔ اس طرح زبر ہمیشہ، یہ میں نے آخری تک لکھا ہوا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے ان کو سمجھانا ہے، تینوں حرکات کے نام یاد کرائیں۔ زبر زیر پیش، زبر زیر پیش۔ اگر بچے سمجھدار ہو اور ان پہ بوجھ نہ پڑتا ہو تو آپ ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر پھر وہ الجھن کے شکار ہو تو پھر عربی کے یہ نام نہ یاد کرائیں بلکہ زبر زیر پیش یاد کرائیں۔ تینوں حرکات کے نام یاد کرائیں، ان میں سے ہر ایک کو حرکت اور سب کو حرکات کہتے ہیں۔ بچے کو بتائیں کہ یہ زبر ہے، یہ زیر ہے، یہ پیش ہے، نام یاد کرا دیے۔ اب ان میں سے ہر ایک کو حرکت، اکیلے کو، اس کو بھی حرکت بولتے ہیں، اس کو بھی حرکت بولتے ہیں، اس کو بھی، سب کو حرکات بولتے ہیں۔ ہر ایک کو حرکت اور زیادہ کو حرکات بولتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جس حرف پر زبر زیر پیش آ جائے اس کو متحرک کہتے ہیں۔ جس حرف پر زبر زیر پیش آ جائے، کوئی بھی حرف ہو اس پر زبر ہو تو اس کو متحرک کہا جائے گا، زیر ہو تو اس کو متحرک کہا جائے گا، پیش ہو تو اس کو متحرک کہا جائے گا۔ اسی طرح آپ نے بچوں کو حرکات کی پہچان اس طرح 4 چیزوں کے خلاصے سے کرانی ہے، اور اسی طرح لائن لگا کر جو ہے ان کو بچوں کو سمجھانا ہے کہ یہ زبر ہے، یہ زیر ہے، یہ پیش ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو متحرک حروف پڑھنے کا طریقہ ہے کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آج کا جو ہے سبق بھی آپ کو باقی اسباق کی طرح انشاءاللہ پسند آیا ہوگا، اور یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے، اس کو اپنائیے اور اپنے بچوں کو آگے بڑھائیے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے دل میں، دماغ میں میری بات اتار دیں اور ہمیں صحیح پڑھنے اور صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اور اس کو صدقہ جاری سمجھ کر آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔